واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ ہمارا جو فطرت کا لیکچر چل رہا تھا درس قرآن، اس میں دو چار چیزیں ابھی تحقیق طلب ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس فطرت پہ پیدا کرتا ہے، جو انسان اس فطرت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، عورتوں کے حوالے سے بھی اور مردوں کے حوالے سے بھی، کہ مثلاً یہ آج کل جو ہمارے ہاں بڑا اپنے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اپنی بویں بنانا یا اور چیزیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تبدیلی پیدا کرنا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بالوں کی پیوند کاری پہ بھی یہی حکم ہوا تھا۔ اسی طرح مردوں میں اللہ کی جو فطرت ہے اس میں داڑھی رکھنا ہے، اور جو داڑھی منڈواتا ہے وہ اس کی فطرت کے خلاف جاتا ہے، اس لیے داڑھی منڈوانے والے کو فاسق کہتے ہیں، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کی فطرت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ جو اللہ عورت کا چہرہ صاف بنا سکتا تھا، مرد کا نہیں بنا سکتا تھا۔ تو یہ چونکہ اس کی فطرت میں چیز تھی، لیکن تو جان بوجھ کر اس کی فطرت کو بدلتا ہے، اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ بندہ مسلح امامت پہ کھڑا نہ ہو جو اس کی فطرت کو تبدیل کرتا ہے۔ اس حوالے سے اور بھی مسائل ہیں کہ اپنے اعزاز دوسروں کو منتقل کرنا، کیا یہ بھی فطرت کی تبدیلی میں آئیں گی؟ تو یہ چند موضوعات ابھی تحقیق طلب ہیں، یہ باقی ہے، انشاءاللہ وقت ملا تو اس پہ تفصیلاً ہم گفتگو کریں گے۔ یہ اشارہ میں نے بتا دیا کہ یہ موضوعات ہیں، ابھی یہ پچھلی آیت کی۔ آج کا جو ہمارا موضوع پچھلے جمعے رہ گیا تھا، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ کی طرف ہی رجوع کرو بلکہ کرتے رہو، واتقوہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو یہ ہمارا پچھلے جمعے ترجمہ ہم نے کر لیا تھا، اس پہ تھوڑی سی گفتگو باقی تھی۔ منیب لفظ جو ہے یہ انابت سے نکلا ہے۔ انابت کا معنی ہوتا ہے قطع کرنا، توڑنا، تعلق کو چھوڑ دینا۔ تو جب آپ ہر قسم کے تعلق چھوڑ کر اللہ کی طرف اپنا تعلق بناتے ہیں تو اس کو منیب کہتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے تعلق ہر کسی کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے ساتھ بھی ہوں گے اور شیطان کے ساتھ بھی ہوں گے۔ تو یہ فرمایا گیا ہے کہ منیبین الیہ، یہ جو پیچھے تھا نا کہ فطرت پہ عمل کرو گے تو اس کا آگے رزلٹ یہ نتیجہ بتایا گیا کہ اب پھر ہر قسم کے تعلق جو ہیں ان کو توڑ کر تم رجوع جو ہے وہ اللہ کی طرف کر لو۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک چیز جو خاص سمجھنے والی ہے، جب ہم زبان سے اللہ کی توحید کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ زبان سے کہنے کا نام مسلمان ہے۔ وہ جو سورہ حجرات کی آیت پہلے بھی بڑی دفعہ وہ میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ قالت الاعراب آمنا، اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، یہ 26واں پارہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ تم ابھی مومن نہیں ہو، قل لم تؤمنوا، تم ابھی ایمان نہیں لائے،
ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان ابھی تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہ جو ظاہر ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں نا، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، میں آخرت کو مانتا ہوں، تو اس کو مسلمان کہتے ہیں کہ میں اسلام کا اقرار کر رہا ہوں۔ اب جو کہہ رہا ہوں اس پہ میں عمل کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، یہ اس کا اگلا مرحلہ ہے نا، ایمان کا مرحلہ ہے۔ اچھا، اب میں نے اللہ کے حکم پہ عمل کر لیا، یہ ترتیب ذہن میں رہنی ہے منیبین الیہ، تاکہ یہ اس کی سمجھ آپ کو آ جائے کہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا کیسے۔ چونکہ حکم ہے نا کہ اب سارے تعلقات توڑ کے رجوع اللہ کی طرف کرو۔ اب جب آپ عمل کرتے ہیں، یعنی ابھی آپ نے نماز پڑھنی ہے، یہ ایک عمل ہے، تو کیا جب آپ نماز پڑھ لیں گے تو وہ عمل قبول ہو جائے گا؟ یعنی آپ کا ظاہری عمل جو ہے وہ قبول کر لیا جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے پھر آگے شرط ہے نیت کی، کہ اللہ اس عمل کے پیچھے جو نیت ہے وہ دیکھے گا کہ نیت کیا تھی اس عمل کی۔ آپ نے کسی غریب یتیم کی مدد کی ہے، ظاہراً بڑا نیک عمل ہے، لیکن اللہ تو نیت دیکھے گا کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے یہ صدقہ خیرات کیا کہ اللہ کے لیے کیا۔ تو اگر دکھاوے کے لیے کیا ہے تو رجوع اللہ کی طرف نہیں تھا، جو بات آپ کو آج عرض کرنی ہے اصل میں۔ تو اعمال کو اب اللہ دیکھتا ہے کس بنیاد پہ؟ نیت کی بنیاد پہ۔ اب نیت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ یقین سے ہوتا ہے، یہ ایک ترتیب ہے۔ جتنا آپ کا اللہ کی ذات پہ یقین پختہ ہوتا ہے اتنی ہی نیت پختی ہوتی ہے۔ اگر یقین خالص نہیں ہے تو آپ کی نیت خالص نہیں ہوتی۔ اب نیت خالص نہیں ہے تو آپ رجوع کیسے اللہ کی طرف کریں گے؟ آپ کے تو یہ نیکی کے سارے کام بھی اصل میں دنیا کے لیے ہی ہوں گے، دکھاوے کے لیے ہوں گے، اس میں ریاکاری ہوگی۔ تو ارشاد ہوا کہ اصل میں جو فطرت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ اب ایسا کرو کہ رجوع جو ہے وہ اللہ کی طرف کرو۔ کوئی بھی تم نے کام کرنی ہے، تمہاری نیت جو ہے وہ خالص ہو۔ اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری زبان سے کہے گئے الفاظ کو دیکھے گا، نہ تمہارے کیے گئے عمل کو دیکھے گا، بس کہ اس کے پیچھے جو اخلاص ہے، جو یقین ہے، جو رجوع اللہ ہے، اس کی طرف دیکھے گا کہ تم نے وہ کام کس کے لیے کیا ہے، ڈیل کس کے لیے کی ہے، بندوں کے ساتھ کی ہے یا اللہ کے ساتھ کی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حکمت جو ہے نا یہ مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، یہ کہیں سے بھی ملے، اس کو لے لیا کرو۔ حکمت یہ مومن کا ہی خزانہ ہے، اس نے کہیں کھو دیا تھا، یہ تمہارا مال ہے، اس کے لیے تگ و دو کرو، کوشش کرو۔ میں ایک دن وہ دیکھ رہا تھا، کئی دفعہ یہ حکمت کی بات آپ کو بڑے سادہ لوگوں سے مل جاتی ہے، جن کو آپ ظاہراً کہتے ہیں کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک بڑا نام گزرا ہے بہلول دانا کا، اس کو ساری دنیا دیوانہ سمجھتی تھی، پاگل سمجھتی تھی، لیکن اس کے نام کے ساتھ دانا آتا ہے، عقل مند، بہلول دانا۔ دنیا اس کو دیوانہ کہتی تھی لیکن اہل علم اسے دانا کہتے تھے۔
تو ہارون الرشید سے کسی نے پوچھا کہ تجھے دانائی کی کوئی بات کہیں سے ملی؟ تو اس نے کہا بہلول سے ملی۔ پاؤں ننگے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، مٹی میں اٹا ہوا ہے، آیا اور بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ تو ظاہر ہے اتنا گندا بندہ وہ بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ گیا، سپاہیوں نے اس کو مارا، گھسیٹا، بہت تشدد کیا کہ تجھے حیا نہیں آتی، بادشاہ کے تخت پہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو جب وہ اس کو باہر نکال رہے تھے محل سے تو بادشاہ داخل ہو رہا تھا، اس نے کہا بہلول کیا ہوا؟ اس نے کہا بہت مارا ہے تیرے سپاہیوں نے، میرے اوپر تشدد کیا ہے، بہت تکلیف دی ہے مجھے۔ کہا کیوں؟ کہ میں تیرے تخت پہ بیٹھ گیا تھا چند لمحوں کے لیے۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ بہلول مجھے بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ تیرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ تو بہلول نے پلٹ کے کہا افسوس تو مجھے تجھ پہ ہو رہا ہے، مجھے تو ترس تجھ پہ آ رہا ہے۔ اس نے کہا میرے اوپر کیوں؟ اس نے کہا میں تو چند لمحوں کے لیے بیٹھا ہوں تو اتنی مار پڑی ہے، تو ہر روز بیٹھتا ہے، تیرا کیا حشر ہوگا؟ جس تکبر کے ساتھ تو اس تخت پہ بیٹھتا ہے، تیرا کیا حشر ہوگا؟ تو حکمت کی بات تو کہیں سے بھی ملے بھائی، بات تو یہ ہے کہ کہیں سے بھی ملے۔ اور بادشاہ اس کو اس لیے جانتا تھا کہ بادشاہ نے اس کو وزارت کی آفر کی تھی، پیشکش کی تھی کہ تو میرا وزیر بن جا۔ اس نے کہا تھا نہیں، میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا، جن کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ بڑھیا ایک بات چلو چل نکلی۔ بازار میں ایک دن گھوم رہا تھا تو کسی بندے نے، اہل علم نے پوچھا، اہل علم اس سے بڑا وابستہ رہتے تھے، بہلول بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں، بندوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نفس کی سرکشی چھوڑ دو، موت بہت قریب ہے۔ تو اس نے کہا پھر کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ تو مانتا ہے، بڑا رحمان و رحیم ہے، یہ بندے نہیں مانتے، یہ بڑے سرکش ہے۔ یہ جو پچھلی جمعے بھی ہم نے آخر میں یہ آیت پڑھی تھی نا، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، کہ جب آزمائشیں اور مصیبتیں پکڑتی ہیں نا، پھر نفس کا سر کچلا جاتا ہے، پھر اللہ کو پکارتے بھی ہیں، منیبین الیہ، پھر اللہ کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے پوچھا تھا کہ اب تجھے کس نے بتایا کہ مصیبتوں میں اللہ کو ہی پکارا جاتا ہے؟ تو جب سرکشی کے اوپر مصیبتیں آئیں نا، آزمائشیں آئیں، تو پھر بڑی جلدی اس کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ثم اذا اذاقهم منہ رحمہ، اور پھر ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں، مصیبتیں دور کر دیں، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اور انہی میں سے پھر ایک فریق پھر ہمارے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے۔ یعنی نفس جو ہے یہ پھر سرکشی پہ اتر آتا ہے۔ تو اس نے کہا سمجھا رہا ہوں ان کو، اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، ستار ہے، غفار ہے، لیکن بندے نہیں مانتے۔ بندے کہتے ہیں ہماری شان و شوکت، ہماری طاقت۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہی بندہ گزر رہا تھا قبرستان کے قریب سے، تو دیکھا کہ بہلول وہاں بیٹھا ہے۔ اس نے ویسے ہی طنزاً کہا بہلول یہاں قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا وہی کام کر رہا ہوں، بندوں کی اور اللہ کی صلح کرا رہا ہوں۔ اس نے کہا پھر کام کہاں تک پہنچا؟ اس نے کہا بندے مانتے ہیں پر اللہ نہیں مانتا۔ بازار میں تو اللہ مانتا تھا، بندے نہیں مانتے تھے، اب قبر میں یہ چیخو پکار کر رہے ہیں، اب یہ مان رہے ہیں لیکن اللہ نہیں مانتا۔
وقت تو اتنا ہی ہوتا ہے نا. ہاں؟ اور یہ بھی یاد رکھنا، جب کوئی بندہ موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ ہے موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے پہلے. تو رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف موت کو دیکھنے سے پہلے پہلے. جس نے قیامت کو دیکھ لیا اس کی بھی توبہ قبول نہیں. جو عذاب کو دیکھ کے، جیسے فرعون نے عذاب کو دیکھ لیا تھا نا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لایا، تو اب ایمان قبول نہیں ہوا. تو یہ جو اصل میں نے آج بات آپ کو عرض کرنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ رجوع کرتے رہو اللہ کی طرف، اور یہ رجوع کرنا ہے موت سے پہلے پہلے، قطع کر کے، باقی تعلقات قطع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کر لینا. وَاتَّقُوهُ، تقوی اس کے ساتھ پھر آئے گا. اللہ سے ڈرتے رہو. اس کے لیے میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ جو سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے کبھی جھاڑیوں میں سفر نہیں کیا، کانٹے دار جھاڑیوں میں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ ہاں کیا ہے. تو انہوں نے کہا جھاڑیوں میں سے کیسے سفر کرتے ہو؟ اپنا لباس سمیٹ کے کرتا ہوں نا، کہیں کانٹوں سے لباس پھٹ نہ جائے. تو کہا یہی تقوی ہے، اس دنیا میں ایسے رہنا کہ جھوٹ کے، بددیانتی کے، بے حیائی کے، اللہ کی نافرمانی کے یہ جتنے کانٹے ہیں ان سے اپنے لباس کو بچا کر نکل جانا. تو یہ رجوع پہلے اسی لیے ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو تمہیں تقوی ملے گا. اپنا دامن سمیٹ کر اس دنیا میں سے گزر جانا. اسی لیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، مولا ہماری نیت کو خالص فرما دے، ہمارے یقین کو خالص فرما دے. مجھے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے وہ جملے یقین جانیے، میں اصل میں جب وہ پڑھتا ہوں تو اپنے آپ پہ قابو نہیں پاتا کہ جب انہوں نے آ کے کہا تھا اے بادشاہ، یہ جا کے پڑھ لینا سورہ یوسف میں، اے بادشاہ ہمیں مصیبتوں نے گھیر لیا ہے اور ہمارے پاس پیسے کھوٹے ہیں. جو سودا لینے آئے ہیں نا، درم و دینار کھوٹے ہیں، انہی کو قبول کر اور باقی ہم سے درگزر کر. یہ دعا کبھی اللہ کے ساتھ کیا کرے، مولا میں تو کوشش کر کے وضو کر کے تیرے دربار میں آ گیا، اعمال کھوٹے ہیں، بس انہی کو قبول فرما. یہ رجوع کا ایک ایسا زبردست طریقہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بتایا. کبھی بھی دیکھیے، میں یہاں پہ آپ سے گفتگو کرتا ہوں، درس قرآن دیتا ہوں، انسان ہوں، پتہ نہیں کئی دفعہ کوئی غلط جملہ نکل جائے. اپنی نیکیوں کو ہر وقت یاد نہیں رکھنا، ان نیکیوں کے پیچھے چھپی ہوئی ریاکاری کو یاد رکھنا، ان نیکیوں کے پیچھے چھپے ہوئے لالچ کو کرید کر یہ جو شیطانی وسوسے ہیں ان سے بچنا ہے. جو اپنی نیکیوں کو یاد رکھتے ہیں نا، وہ پھر ان وسوسوں کو، ان کی زد میں کبھی نہ کبھی آ جاتے ہیں، سب کچھ برباد کر بیٹھتے ہیں. یہ رجوع کی بات کر رہا ہوں ساری کی ساری. مثلاً کتنی دیر ہو گئی آپ کو یہاں، اب کچھ وہ چیزیں ہیں غلطیاں میری جن کا مجھے علم ہی نہیں ہے، کہ پتہ نہیں میں قرآن کریم کا ترجمہ صحیح نہ کر پایا ہوں، تفسیر صحیح بیان نہ کر پایا ہوں. اب اگر کسی غلطی کا مجھے پتہ چل جائے تو کیا میرا نفس اس غلطی کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر میرا نفس اس غلطی کو قبول کر لے تو کیا پھر میرے اندر یہ اخلاقی جرت ہے کہ میں آپ کے سامنے کہوں کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی؟ اب اگر میں آپ کے سامنے اس غلطی کا اعتراف کر بھی لوں تو کتنے لوگ ہیں جو وصال
کر گئے، فوت ہو گئے، انہوں نے میرے اس جملے پہ عمل کر لیا، اور میرا کیا بنے گا؟ تو سکے کھوٹے ہو گئے نا سارے کے سارے، کیا بچا میرے پاس؟ ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ کتنے لوگ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، میری کیا شان و شوکت ہے، اعمال برباد ہو گئے، تباہ ہو گئی ہر شے۔ کیوں؟ یہ ذہن میں جب خیال آیا کہ میرے پیچھے اتنے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو رجوع اللہ کی طرف نہ رہا، رجوع تو بندوں کی طرف ہو گیا نا، ڈیل بندوں کے ساتھ ہو گئی۔ تو یہ بڑا اہم جملہ ہے، منیبین الیہ۔ اگلی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب مصیبتیں تمہیں پکڑتی ہیں تو پھر تم رجوع صحیح اللہ کی طرف کرتے ہو۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے ہیں نا، بادشاہ ہمیں مصیبتوں نے گھیر لیا ہے اور سکے کھوٹے ہیں، میرے پاس سکے کھوٹے ہیں، انہی کو قبول کر لے اور باقی ہم سے درگزر کر، ہمیں معاف کر دے۔ تو رجوع اللہ اور پھر تقوی، اور آگے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کے لیے ایک تو جملہ یہ یاد رکھیں، یہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے اور باہر جا کے اس نماز کو قائم رکھنا ہے۔ یہ جو رجوع اللہ کی طرف کیا تھا نا، اب دکان پہ بیٹھ کے اس نماز کو قائم رکھ، اب ملاوٹ نہ کر، جھوٹ نہ بول، 2 نمبر چیزیں نہ بیچ۔ تو مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، باہر اس نماز کو قائم رکھتے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب رجوع اللہ کی طرف ہے۔ ویسے آپ اپنی نماز کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ اور اگلا جملہ کتنا سخت ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اگر نماز قائم نہ رکھ سکے تو پھر فرمایا مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تم شرک کسے سمجھتے رہے؟ تم سمجھتے رہے کہ یہ لات منات عزا، یہ بتوں، یہ مورتیوں کے سامنے سجدہ کرنے کا نام شرک ہے؟ اللہ کہتا ہے جو نماز قائم نہیں رکھ سکا وہی مشرک ہے۔ یہی جملے ہیں سورہ ماعون میں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو یہ رجوع اللہ کتنا ضروری ہے۔ وہ میاں صاحب نے جو بات فرمائی تھی نا، کیا کمال کا جملہ انہوں نے کہا۔ انہوں نے یہ پرانے ہمارے بزرگوں کو تو پتہ ہے، نئے بچوں نے تو نہیں وہ حالات دیکھے۔ جب ہمارے وہ مائیں بہنیں بیٹیاں کنووں سے پانی لاتی تھیں دور دراز سے، تو وہ 2-2 3-3 برتن سر پہ انہوں نے رکھے ہوتے تھے، ہاتھ چھوڑے ہوئے ہوتے تھے، لیکن وہ 2-2 3-3 میل سفر کرتی تھیں اور کوئی برتن گرتا نہیں تھا۔ تو وہ میاں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ آپس میں باتیں بھی کرتی ہیں، سفر بھی کرتی ہیں، برتن نہیں گرتا۔ کیوں؟ باتیں جہاں جی چاہے کریں، توجہ تو برتنوں کی طرف ہی ہے نا۔ جو ہی توجہ ادھر ادھر ہٹے گی برتن گر جائے گا۔ رجوع اللہ اگر ادھر ادھر ہوا تو نماز قائم نہیں رہ سکے، پھر فویل للمصلین والی بات ہو جائے۔ تو اس لیے زبان سے کہنا میں مسلمان ہوا ہوں، پھر اس پہ عمل اللہ نیت کی بنیاد پہ پرکھے گا، اور نیت یقین کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا سخت جملہ ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کی 2-3 وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے نہیں ہیں تو کیا اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، غیر ضروری کام سمجھتے ہیں؟ اس کی اہمیت آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے؟ کیسے چھوڑ دی نماز آپ نے؟ بھائی نماز چھوڑ کیسے دی؟
اہمیت نہیں تھی، یا باقی کاموں کو اس کام سے بہتر سمجھا؟ تو جو ہی تمہارے ذہن میں نماز کی اہمیت یہ ہو گئی کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ کم تر شے ہے، تو آپ کفر کی طرف چلے گئے۔ اس سے بڑا کفر اور کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو غیر اہم سمجھنا؟ یعنی تمہارے ذہن میں اللہ کے حکم کی اہمیت ہی کوئی نہ ہو۔ تو اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرے تو بھی مشرک ہو جاتا ہے، یہ قرآن کی آیت کے مطابق کافر ہو جاتا ہے وہ۔ اور اگر اس کو کوئی غیر اہم سمجھے، یہ جو لوگ چلے جاتے ہیں نا 2 فرض پڑھ کے بھی، میں نے رمضان المبارک میں بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ بعد والی سنتیں جو ہیں وہ مؤکدہ ہیں، تاکیدی ہیں۔ اگر تو کوئی گھر جا کے پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اس کو غیر اہم سمجھ کے سنت مؤکدہ کو چھوڑتا ہے تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ وہ سنتا ہی نہیں نا، خیر ہی ہے، اس نے کیا نبی پاک کے حکم کی اہمیت کو سمجھا ہے؟ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے، دین تمہاری مرضی کا نام دین تو نہیں ہے۔ مجھے عربی کے معنی آتے ہیں، میں قرآن کا ترجمہ کر لیتا ہوں، میں تفسیر کر لیتا ہوں، میں اپنی مرضی سے نماز میں تبدیلی کر سکتا ہوں؟ میں علم کے کسی درجے پہ پہنچ جاؤں، عبادت وہی رہے گی جو نبی نے کی ہے، جو پیغمبر کی سیرت سے ہے وہی عبادت رہے گی۔ تو اس درجہ بندہ، تو یہ منیبین الیہ اگر آج آپ سمجھ جائیں تو منیب تو عبد، ہاں قرآن کریم نے بھی، آج تو پھر وہ وقت پھر ہو گیا، 3 عبد ہیں جن کا ذکر کیا۔ یہاں تو صرف منیبین الیہ کہا نا کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو، اور میں نے آپ کو بتایا کہ رجوع کب ہوگا؟ جب باقی تعلق منقطع ہوں گے اور صرف اللہ کی طرف رجوع ہوگا۔ تو قرآن کریم نے عبد بھی 3 قسم کے بیان کیے، عبد موزون، عبد رقیق اور عبد منیب۔ عبد منیب کے الفاظ بھی قرآن کریم، اللہ کے بندے بھی 3 طرح کے ہیں۔ فرمایا بندے تو ہمارے ہی، ہم نے پیدا کیے، لیکن آج صرف ان کا ترجمہ جو ہے وہ سن لیں چونکہ وقت ہو گیا۔ عبد موزون، بگوڑا غلام، اللہ کے اس کے رسول کی حکم کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتا۔ جب کبھی مصیبتیں آ جائیں تو پھر آندھا میرے گھر سورہ یاسین پڑھا دو، دعا کرو، پھر رجوع کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ نعمتیں دیتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے، پھر سرکشی کرتا ہے، پھر رجوع نہیں کرتا۔ تو جو بگوڑا غلام ہوتا ہے اس کو عبد موزون کہا ہے قرآن۔ دوسرا عبد رقیق، عبد رقیق جو ہوتا ہے، جو حکم جو ہے نا وہ مانتا ہے، جیسے آقا نے کہا، یعنی جس پر رکت طاری ہو جائے، چلو میں سادہ مانا، یعنی آقا کا حکم آیا تو اس پہ ایک رکت طاری ہوگی، ایک کیفیت طاری ہوگی، جس کو نفس لوامہ بھی کہتے ہیں کہ نفس اگر غلطی ہو جائے تو لان تان بھی کرتا ہے، فرما بردار غلام کہے۔ لیکن عبد منیب، جہاں پہ قرآن کریم نے عبد منیب کا ذکر کیا نا، وہاں یہ فرمایا ہے کہ جو عبد منیب ہے، جو مکمل رجوع اللہ کی طرف کرتا ہے، اس کی کیفیت پھر یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی رضا ہوتی ہے وہی بندے کی رضا ہوتی ہے۔ وہ عبد منیب جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر اللہ اس کی موڑتا بھی نہیں ہے۔ تو بندہ بننا ہے تو عبد منیب بنو، سارا رجوع اللہ کی طرف ہو، خدائے ذوالجلال کی طرف رجوع کر کے۔ باقی تو سارے کیا کہیں، آپ ہر روز دیکھتے رہتے ہیں ناکامی اور کامیابی۔ آپ ہمارے پرانے بزرگوں کا طریقہ تھا، وہ قبرستان میں لے جایا کرتے تھے شاگردوں کو گھنٹہ 2 گھنٹہ وہاں قبرستان میں کھڑا کرتے تھے۔ توجہ کرو یہاں پہ
کتنے تھے جو کہتے تھے ہمارے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا؟ کہاں گئے ہیں وہ سارے؟ کہاں پڑے ہیں؟ آپ کو بھی اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبروں پہ جایا کرو، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرو، اور تمہیں بھی اپنی موت یاد رہے اور تم رجوع کرتے رہو اللہ کی طرف۔ تو آج کی اس آیت میں 3 ہی چیزیں تھیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔